کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ، قاری، آپ ان سے آ کر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی، چڑھتی ہے جب فقر کی سام پہ تیغ خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کاریں سپاہ، بلند آواز سبحان اللہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اللہ اکبر۔ اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی، حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے نا، جھوٹ ہی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے ہیں یہ پاکستانی بنی ہوئی، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ گراؤ، جلاؤ، بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی ہے بات۔ کل جو ظلم تم نے کیا، یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے اور رات 4 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک، ایک دن تو عدالت لگنی ہے۔ کوئی بات انشاءاللہ یہ بات پھر تو ہے نا، یہ کوئی مسئلہ ہے نہیں، یہ تو ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی عطایا علی متن البلایا، جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں نا وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں۔ نہ کوئی ہمارا کارکن اس قسم کی جناب وہ باتوں میں ملوث ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ میں بھی موجود ہوں، شاہ جی موجود ہیں، اے موجود ہیں، مفتی شاہ جی موجود ہیں، ہمارے سرپرست عالم موجود ہیں، ہمارے شاہ جی آگے بیٹھے ہیں، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں۔ آپ کو کیا مسائل ہیں ہم سے؟ وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ۔ ہاں جی وہ بتائیں، وہ درد تو ہے جب وہ تو قیامت تک رہنے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وامتاز الیوم ایھا المجرمون میں تم بھی کھڑے ہو، اور اس دن پھر یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن پھر اپنے ہاتھ کاٹو کہ ہائے ہم نے لبیک والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے۔ لیکن آج لے ان کی پناہ، کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں۔ آپ کی ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی۔ جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے، یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، ہمارے یہ مقاصد بھی بات نہیں ہے۔ ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس ابھی نکال دو، بات ختم۔ ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے؟ ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا وہ درخت کا پتہ کاٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اب تم ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو؟ وہ ذرا سند اختیار کر کے مجھے بھی لاہور بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محب وطن ہوتا ہے، یہ سند ہے اس کی۔ ہاں ہمارے شاہ صاحب کو بھی بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سائن کر کے بھیج دیں گے کہ جو محب وطن وہ ہوتا ہے۔ میں آگے حذف کر رہا ہوں سارے، ہاں محب وطن کون ہوتے ہیں میں حذف کر رہا ہوں ساری باتیں۔ ہاں جی یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں۔ تو ہم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر، ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ آئندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے؟ سدا تم نے رہنا ہے، حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے۔ یہ شاہ صاحب نے جو گفتگو کیا نا، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا، وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا۔ ہاں اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن،
جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. ہلکا درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو. او ہلکا درویشاں وہ مرد خدا کیسا. ہلکا درویشاں وہ مرد خدا کیسا. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں. یہ سارے یہ آپ کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا نا تو میں نے کہا صدیاں گزر گئی ہیں. آپ نے جو وہاں کا منظر بنایا نا یہ بنانے سے نہیں بنا, بات کہیں اور سے آ گئی. تاج دار ختم نبوت اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. آمین. اللہ نہ کرے کوئی وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوں گے لوگ. اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, ان حضور کے غلاموں سے نہ الجھو, ان حضور کے غلاموں سے نہ. باقی رہ گیا ہندو کا مسئلہ تو ہمیں قطب مینار بھی قطب الدین ایبک چھوڑ کر گیا دہلی میں. دہلی دی جامع مسجد بھی ساڑی ہے, آگرہ دا تاج محل بھی ساڑا ہے. بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ لبیک, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ لبیک, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ لبیک. اب کبھی ہماری سمجھ نہیں آئی, اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے. آمین. آپ کو سمجھ عطا فرمائے. آمین. اللہ اقبال کی گل کر گیا, حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر, حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر, کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. اور جو آپ کر رہے ہیں دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت. اللہ اللہ. رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی. اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا, ہاں جی وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے آپ ان کو مارتے رہے, آپ ان کے خلاف پرچے کاٹتے رہے. اس طرح نہ کریں, آپ کی بڑی مہربانی ہے. ہم سے بڑا کوئی محب وطن کوئی نہیں, بالکل. اور ہم سے بڑا کوئی رسول اللہ کے دین کی بات کرنے والے بڑے بڑے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں, یہ نہیں میں کہتا, بڑے بڑی دنیا موجود ہے. میں تو اب بھی نیچے بیٹھنا تھا, ان حضرات نے کہا نہیں اوپر بیٹھے. ان حضرات نے کل جو قیادت کی ہے آپ حضرات کی, اور آپ نے جو قربانیاں دی ہیں, صدیوں کے بعد لوگ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا, کیسے ہو سکتا ہے. میڈیا والے ہمارے اپنے بچے ہیں, ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حسل ما فی الصدور بھی ہوگا. میں اس وقت سینے میں کیا سوچ رہا ہوں, آپ کیا ہیں, یہ بھی راز نکال کر رکھ دیے جائیں گے. تو اگر یہ تمہاری یہ باتیں حضور کے کام نہ آئیں, تمہارا یہ کیمرہ, یا تو ہم غلط کام کر رہے ہیں نا, تو پھر آپ بالکل ہمارے خلاف بات کریں. جب صرف بات رسول اللہ کی عزت کی ہے, آپ آگے لگے نا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آگے لگے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بھی آگے لگے, ہماری ویل چیئر پیچھے رہ گئی, ہمارے یہ قائدین پیچھے رہ گیا, تو بات کرنا. اس طرح نہ کرے ہمارے ساتھ. ادھر جو بیٹھے ہیں نا وہ درد دل رکھنے والے کوئی پاکستان کے بارے میں, وہ ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں. بے شک, بے شک. لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے داخل ہونا, پتہ ہے نا رسول اللہ کنگھی فرما رہے تھے تو ایک بندہ آیا تو اس نے دستک دی, تو پھر وہ جو دروازے کے سوراخ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا تو رسول اللہ وہ کنگھی لے کر جلدی سے آئے, اور میں قریب تھا کہ میں اس کی آنکھ نکال دیتا. ہم نے جن پہ کلمہ پڑھا ہے نا,
तुम ना किसी औरतें देखते हो, ना बच्चियाँ देखते हो, ना बच्चे देखते हो, ना मस्जिद देखते हो। और ये मीडिया वाले क़यामत वाले दिन मस्जिदें तो उठा कर रख दी जाएंगी, लेकिन मीडिया का सामान नहीं रखा जाएगा, ये उन पलड़ों में रखा जाएगा। उस दिन फिर क्या होगा? आप कम अज कम मस्जिदों के तकद्दुस का तो ख्याल करें कि भाई जूतों समेत मस्जिदों में दाखिल हो जाते। एक वहां दरवाजा तोड़ा गया तो पूरा मीडिया चीखा, अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया। तो आपको पता है कितने मस्जिदों के दरवाजे इन्होंने तोड़े, कितनी मस्जिदों में जुमा नहीं हुआ, कितने इमामों को उठा लिया गया, कितने खतीबों को उठा लिया गया, इस जुर्म में कि लब्बैक का नारा लगाना है। ये तो लगना है इंशाअल्लाह। नहीं रो